نسرین، تھینک یو، آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے بپتسمہ کے تعلق سے، تو میں اسی سیریز کو آگے جاری کروں گا۔ اور اس میں جو لوگ ابھی تک بپتسمہ نہیں لے سکے یا اس میں شامل نہیں ہوئے، ان کے لیے موقع ہے۔ اور ہم خداوند کے فضل سے اگلے مہینے کچھ بپتسمے دینے جا رہے ہیں۔ اگست کے آخری ہفتے، یہ سیٹرڈے کا دن ہے، اور غالباً یہ 26 یا 27 تاریخ ہے، میں کیلنڈر میں دیکھتا ہوں۔ تو اس میں ہم نیکسٹ منتھ جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک منتھ کا ٹائم ہم نے اس لیے دیا ہے، یہ 29 تاریخ ہے اگست کی، اس میں پورا ایک مہینہ موجود ہے کہ تاکہ لوگوں کو، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ انسان کی پیدائش سے بڑا، انسان کی شادی سے بڑا، کسی بچے کی پیدائش کی خوشی سے بڑا، کیونکہ یہ نئی پیدائش، روحانی پیدائش کا دن ہے۔ تو آپ کو ایک مہینے کا وقت ہے، تو آپ تک چھٹی کا ارینج کر سکیں۔ یہ سیٹرڈے کا دن ہوگا، اور اسی میں ہم دنیا کے جس کونے میں لوگ موجود ہیں، ہم سب اس میں منسٹری کریں گے، اور ہم اس میں کلام کے مطابق خدا کی پاک راست بازی کو پورا کریں گے۔ آج اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا، اور اسپیشلی جنہوں نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ بپتسمے کے لیے تیار کیا ہے، ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میک شور، یہ بہت امپورٹنٹ، آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، آج کا جو قسط ہے، آج کی جو ایپیسوڈ ہے۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ آخری حصہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور آپ جان سکیں گے بپتسمہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو بپتسمہ لے بھی چکے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نئے سرے سے اس کو دوبارہ سے تیار کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ وہ جانے کہ وہ بپتسمے جب شامل ہوئے تو بپتسمے کی اوبلیگیشنز کیا تھی، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایک بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو تیار ہو رہے ہیں، جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں 4 سیریز میں نے اس بپتسمے کے میسج کو کور کرنے کی کوشش کی۔ پہلی سیریز میں ہم نے بپتسمے کا انٹروڈکشن دیا کہ بپتسمے کا ذکر کہاں کہاں ہے، اور یہ کس طرح آج کل وقت کے ساتھ ساتھ مختلف رسمیں اختیار کر چکا ہے، اور بطور رسم یہ کب اور کس طرح شروع ہوا۔ پھر ہم نے یہ بھی پہلی قسط میں دیکھا تھا کہ یسوع مسیح نے خود اپنی خدمت کا آغاز بپتسمے کے ساتھ کیا، اور بپتسمے کو مختلف کلچرز کے اندر، مختلف ادوار کے اندر مختلف ناموں سے منسوب کیا جاتا رہا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے بپتسمے کو مختلف انداز میں، کبھی موسیٰ کا بپتسمہ، اور کبھی نوح کا بپتسمہ، اور اس طرح سے بھی اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے، ارشاد اعظم کیا ہے، یسوع مسیح کا حکم کیا ہے۔ پھر پارٹ 2 کے اندر ہم نے دیکھا اس کا تاریخی پس منظر، کہ یہ روحانی طور پر طہارت کا دستور تھا، اور کس طرح سے ریچول کے طور پہ یہ موجود تھا آلریڈی پہلے سے، اور صدیوں سے، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اور یوحنا کے بپتسمہ دینے سے پہلے سے یہ موجود تھا۔ اور اسی طرح پھر ہم نے اس کی تاریخی حیثیت کے بعد ہم نے تیسرے نمبر پہ جب اس کی تیسری قسط میں دیکھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کچھ لوگ جواز ڈھونڈتے ہیں کہ بپتسمے کے بغیر نجات ممکن ہے، جو کہ غلط ہے۔ وہاں ہم نے ان کا جو سب سے بڑا اعتراض لوگوں کا دیکھا، کہ وہ جو ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر ہوا، اس نے بپتسمہ نہیں لیا تھا۔ تو اس میں ہم نے بائبل میں پروف کیا کہ جو لوگ اس بات کو پوائنٹ بناتے ہیں، ان کے پاس ایک دلیل ہے کہ جی وہ بغیر بپتسمے کے چلا گیا، جبکہ بائبل کئی دلیلیں، صرف ایک چھوٹی سی آیت کے اندر کئی دلیلیں دے دیتی ہے کہ شاید وہ بپتسمہ یافتہ تھا، کیونکہ اس دور کا کلچر تھا۔ اور جب یوحنا بپتسمہ دینے لگا تو ارد گرد کے سب علاقوں سے دنیا جوک در جوک آتی تھی بپتسمہ لیتے۔ تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکو بھی اس وقت کسی دور میں اس کا شاگرد یا یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ رہا ہو، کیونکہ یسوع کے بہت سارے شاگرد تھے، اور ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ پھر گیا ہو۔ جیسے یوحنا کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع کے بتیرے شاگرد اس سے مڑ گئے اور الٹے پھرے۔ تو ہم نے تیسرے میں یہ دیکھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کا شاگرد یا یوحنا کے شاگردوں میں سے کسی کا، کیونکہ وہ کلام کو جانتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی آیت سے کہ اس نے دوسرے ڈاکو کو ڈانٹا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کا خوف رکھتا تھا۔
اس کا مطلب ہے وہ ایماندار تھا اور شاید کسی دور میں کہیں کسی وجہ سے اس نے کوئی گناہ کیا جس کی پاداش میں وہ مصلوب ہو رہا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی پاداش میں مر رہے ہیں، یہ بے گناہ، وہ یسوع کو جانتا تھا، یہ بے گناہ بے عیب خدا کا بر ہے. اس کا مطلب ہے وہ کلام سے واقف تھا. پھر وہ یہ بھی ایمان رکھتا تھا کہ موت کے بعد اصل زندگی موجود ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. پھر وہ ایمان رکھتا تھا کہ یسوع بادشاہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا بادشاہ، ازلی بادشاہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کافی امکانات ہیں کہ اس نے بپتسمہ لیا ہو یا وہ شاگرد رہا ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان سب باتوں کے باوجود، کیونکہ ہمیں اس ڈاکو کا تعلق، اس کا انٹروڈکشن صرف ایک جگہ پہ ملتا ہے، اس سے پہلے اس کی زندگی کے بارے میں بائبل خاموش ہے. تو یہ سب قیاس آرائیاں ہیں. تو یہ قیاس آرائیاں ان لوگوں کو تنقید برائے تنقید کے طور پہ کنڈیم کرتی ہیں جو صرف ایک پوائنٹ لے کے کہ بپتسمہ لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ یسوع نے کہا کہ میں شریعت پوری کرنے آیا ہوں، اور جب تک سب کچھ فلفل نہ ہو جائے، سب کچھ پورا نہ ہو جائے، ایک نقطہ یا شوشہ ٹل نہیں سکتا. تو شریعت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یسوع کو ابھی مرنا باقی تھا اور جی اٹھنا باقی تھا، اور ابھی یسوع صلیب پر زندہ تھا. اس لیے وہ ڈاکو پرانی شریعت کے پرانے لا کے انڈر رہتا تھا، اس پہ نیا لا کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نئے لا میں جو ارشاد اعظم ہے وہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ملتا ہے. یسوع کے جی اٹھنے کے بعد یسوع نے ارشاد اعظم دیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور مرکز کی انجیل کے اندر یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم، یہ لفظ یاد رکھے، جو ایمان نہ لائے بپتسمہ لے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو جو بپتسمے کو کنڈیم کرتے ہیں وہ جرم کر رہے ہیں، اور پھر بپتسمے کو بگاڑنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. کلام کو بگاڑ کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہلاکت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود، ان سب دلیلوں کو بھی چھوڑ کے اگر کسی نے نجات پانی ہے، خدا کے منصوبے کے اندر شامل ہے، تو پھر اسے راستہ بازی پوری کرنا ضرور ہے. یہ ارشاد اعظم ہے. یسوع مسیح مالک ہے زندگی کا. ہمیں کم و بیش 8 جگہوں پہ ایسے حوالے ملتے ہیں جہاں یسوع مسیح نے گناہ معاف کیے، تو وہ گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ اگر صلیب پر کہہ دیتا ہے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو ہمیں وہیں پہ اس بات کو فل سٹاپ، نو مور آرگیومنٹس. اینی یہ ہم نے کچھ مزید ہم نے باتیں دیکھی، تو میں نے جلدی اس بات کو دیکھا. آج ہم چوتھے حصے کی طرف جا رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. میک شور آپ اس کو سمجھیں کہ بپتسمہ مسیحی ایمان کا امپورٹنٹ پلر ہے، اور تمام یسوع مسیح کے ارشادات میں سے، یسوع مسیح کے دعووں میں سے، یسوع مسیح کے حکموں میں سے سب سے بڑا حکم اسے ارشاد اعظم کہتے ہیں. There is no question about it. There is no question about it. اس کے بارے میں کوئی، اس لیے سمجھیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں بپتسمہ لینا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں آج ہم اس بات کو میں نے آپ کو شروع میں پہلی قسط میں کہا تھا کہ ہماری مین آیت جو ہے متی کی انجیل، اس کا 28 باب اور 19 آیت ہی رہے گی، جس میں یسوع مسیح نے ارشاد اعظم دیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ امپورٹنٹ ہے. اور اسی بات کو جانتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے، یسوع مسیح ہماری مثال ہونی چاہیے، یسوع مسیح سے ہم نے سیکھنا ہے. پولس اس بات میں حق بجانب تھا، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو پراپر فالو کیا، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو ہمیں اپنے استاد یسوع مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا رول ماڈل اور ہمارے لیے مثال ہونی چاہیے. تو آج ہم 5 ایسے پوائنٹس اور 5 ایسے حوالے دیکھیں گے جس میں ہمیں یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ بپتسمہ کیوں کر ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مسیح میں شامل ہونا. رومیو 6 باب کے اندر لکھا ہے کہ پس تم جتنوں نے مسیح کو، یسوع کو قبول کیا، اس کو بپتسمہ جو ہے اس کو پہن لیا. میں حوالے پڑھتا نہیں جاؤں گا، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ نوٹ کرتے جائیں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. کہ یسوع مسیح کے اندر، رومیو 6 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس کی راستہ بازی کا حصہ بن جاتے ہیں. کیونکہ لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو کیا کیا؟ اس کی موت کے بپتسمہ کے وسیلے سے اس کے ساتھ دفن ہوئے، اس کی موت میں شامل ہوئے.
तो हम मसीह में शामिल होते हैं, यीशु को कबूल करके हम नहीं रहते। पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। उसकी रास्तबाजी पूरी करके हम उसको अपने अंदर जिंदा कर लेते हैं, हम उसकी मानिंद हो जाते हैं। बपतिस्मा हमें यीशु मसीह की मानिंद बनाता है। याद रखें, इस बात को मैं इसी मैसेज के एंड में बताऊंगा, यीशु मसीह बतौर रोल मॉडल कैसे हमें अपने अंदर शामिल कर लेता है। मैं इसी बात को आगे चल के एंड में बताऊंगा। हम इरशाद आज़म में शामिल होकर मसीह में शामिल हो जाते हैं, तो बपतिस्मा हमें मसीह में शामिल करता है। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते, हम मसीह में शामिल नहीं। और ये कलाम कहता है जितने बस जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, और जो मसीह में है वो हमेशा की जिंदगी के वारिस है। तो मसीह में शामिल होना, अगर हम मसीह में शामिल नहीं है तो हम सजा पाएंगे। मरकस 16 बाब के अंदर लिखा है कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, और जो ईमान लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ये इस बात का यादा करता है कि जब हम मसीह में शामिल नहीं तो हम सजा पाएंगे। बपतिस्मा हमारे ईमान की गवाही है। फिर रोमियो दूसरा पॉइंट, फिर पहला पॉइंट मसीह में शामिल होना, फिर रोमियो में दूसरा पॉइंट, तीसरी और चौथी आयत को फिर से पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह की मौत में शामिल होने, मसीह में मरना और जी उठना। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोटा है। और जब हम उसके अंदर शामिल हो जाते हैं तो हम भी रूहानी तौर पे जो मुर्दा हैं, जो खुदा से दूर हैं, खुदा के रूह से हम दूर हो चुके हैं और उसके रूह को हम खो चुके हैं। ये बात मैं एंड में बताऊंगा कि कैसे इंसान रूह कुद्स को खो देता है। इस बात को एंड तक सुनिए, आपको मजा आएगा, आपको बरकत मिलेगी, आपको समझ आएगी। तो मसीह में जब हम शामिल हो जाते हैं तो ना सिर्फ हम उसके साथ मर जाते हैं पुरानी इंसानियत में, बल्कि नए तौर से रूहानी तौर पर जिंदा भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईमान जो है वो ना नजर आने वाला एक फेल है, जबकि बपतिस्मा जो है वो नजर आने वाला फेल है, दिखाई देने वाला अमल है। और जब हम यीशु मसीह में शामिल होते हैं तो बेसिकली हम नई पैदाइश को, ये भी बात, ये कुछ पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूं, पॉइंट्स लिखते जाए। नई पैदाइश, यहां फिर मैं एंड में नई पैदाइश बताऊंगा कि क्या होगा। तो हम नई पैदाइश में शामिल हो जाते हैं। कबूलियत, कबूल करना, किसी ईमान के अंदर शामिल होना, वो नजर नहीं आता, ये दिल का फेल है। किसी को आप बता दें मैंने यीशु को कबूल किया, किसी को नजर नहीं आ रहा, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन बपतिस्मा जो है ये नजर आने वाला फेल है। कुलसियों उसके दूसरे बाब के अंदर हम देखते हैं, उसकी दूसरे बाब की कुलसियों 12 आयत के अंदर हम देखते हैं कि और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और खुदा, उसमें खुदा की कुवत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। ईमान में जी भी उठे, लेकिन ये प्रैक्टिकल इजहार है और ये हमारे ईमान का एक ऐलान है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो गलाशियंस उसके तीसरे बाब की 27 आयत के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पहन लेना। अब पहना कैसे जाता है? अक्सर हम देखते हैं, मैं आपके सामने गलतियों 2 बाब की 27 आयत पढ़ूंगा। बल्कि मैं उसकी 20 आयत में से जाऊंगा। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और उसके बेटे पर ईमान लाने से मैं अब जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो उसके बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। और जिसने मुझसे मोहब्बत रखी अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, बल्कि क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती तो मसीह का मरना अब्स होता। याद रखें कि जब हम यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं
تو ہم اس کے اندر زندگی گزارتے ہیں. ہم نظر نہیں آتے, پھر وہ نظر آتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, اس کو پہن لیا, اس کو پہن جب لیتے ہیں تو ہم اس کے اندر اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ اس کی خوبیوں کو ظاہر کرو. اب ہم کیسے اس کی خوبیوں کو ظاہر کر سکتے ہیں, کیسے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اکثر آپ لوگ جب دیکھتے ہیں بچے کسٹیوم پہنتے ہیں, وہ کسی چیز کا کسٹیوم پہنتے ہیں اور اس کے پیچھے بچہ نظر نہیں آتا, اس کسٹیوم کی صورت نظر آ رہی ہوتی ہے اور لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں. اور پھر بچے جب سکولوں میں ٹیبلو ہوتا ہے یا کسی فنکشن کے اندر جب کوئی کسٹیوم پہن کر جاتے ہیں تو وہ جس طرح کا کسٹیوم پہنتے ہیں اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں. ان کی اپنی شخصیت وہاں نظر نہیں آتی. بچے اپنی شخصیت کو ظاہر نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ جو کسٹیوم, کچھ میرا اپنا بیٹا جب سکول میں جاتا ہے تو کئی مرتبہ سکول کے ہر ایئر میں ان کو کچھ نہ کچھ ٹیبلو کرنے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. کبھی وہ شیر کا کسٹیوم خرید کے پہن کے جا رہا ہے, پھر وہ شیر کی طرح پرفارم کرتا ہے, اس کسی نیچر کو اپنے اوپر ظاہر کرتا ہے. کبھی کبھی وہ مارول کے کریکٹر ہیں جس میں سپر مین ہے یا بیٹ مین ہے یا اسپائڈر مین ہے, اس کے کسٹیوم پہن کے, یا ہاک اس کے کسٹیوم پہن کے, تو پھر وہ اس کی طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. اور کلام کہتا ہے جب ہم مسیح کو میں شامل ہوتے ہیں تو مسیح کو پہن لیتے ہیں. جب ہم اس کو پہن لیتے ہیں تو ہم نے اس کو ریفلیکٹ کرنا, تب ہماری اپنی جو شخصیت ہے وہ نظر نہیں آتی. کسی چیز کو پہننے کے بعد جو اس چیز کے اندر, اکثر پاکستان کے اندر کسی دور میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا, آپ زیادہ تر پاکستانی ہیں, تو میں نے یہ بات کسی خادم سے, بزرگ خادم سے پاکستان میں ہی سیکھی تھی کہ اکثر عورتیں جو ہے نا زیادہ تر پشاور سائڈ پہ یا علاقہ غیر میں جائیں تو وہ ایک ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں. وہ ایک پورا سا ہوتا ہے, وہ ٹوپی ساتھ میں پورا کا پورا ہی نیچے تک کچھ بھی نظر نہیں, یہ نظر آتا ہے کہ بس کوئی پردہ پہن کے کوئی پھر رہا ہے, اور اس ٹوپی والے برقعے میں جالی ہوتی ہے جس جالی میں سے وہ عورتیں دیکھتی ہیں. تو وہ صرف برقع نظر آتا ہے, اندر کا بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جب ہم مسیح میں شامل ہوتے ہیں تو پھر مسیح کو ریفلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور بپتسمے کا مطلب ہے جب آپ مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ مسیح کو, اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں. اور پھر پہلے پطرس کے دوسرے باب کے اندر پطرس رسول لکھتا ہے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے. اور کولوسیوں میں بھی یہی بات جو ہے پولس رسول کہتا ہے کہ مسیح میں تمہاری زندگی اس کے ساتھ پوشیدہ ہے. تو تیسری بات جو ہم سیکھ رہے ہیں, مسیح کو پہن لینا, اس کے اندر شامل ہونا. پھر چوتھی بات جو اس میں بپتسمے کے اندر شامل ہے وہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا. جب کوئی خدا کا طالب ہوتا ہے تو اس کی راستہ بازی کو پورا کرتا ہے خالص نیت سے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوان لڑکے لڑکیاں جب ان کی شادی کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں, رسمیں ہوتی ہیں کہ یہ کریں یہ کریں. ایون انڈیا کے اندر بھی لوگ جب شادی بیاہ کے لیے جاتے ہیں تو کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے طالب ہوتے ہیں, ان کو طلب ہوتی ہے کہ اس کو ہم حاصل کر لیں, اور وہ جو شرائط رکھتے ہیں وہ ان کو پورا کرتی ہیں. اور بہت مرتبہ جب ہم کسی چیز کی طلب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں. اور جب ہم خدا کی طلب کرتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں آئے, خدا ہماری زندگی میں پہلا درجہ لے لے, تو پھر ہم اس کی ہر ایک ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں. اور یہی بات پطرس رسول جو ہے اپنے پہلے خط کے اندر یہ کہتا ہے, اس کے تیسرے باب کی اگر آپ 21 آیت کو پڑھیں تو اس کے اندر پطرس رسول یہ واضح کہتا ہے کہ بپتسمے سے مراد جسم کی غلاظت کو دور کرنا نہیں, کیونکہ اس کلچر کے اندر بہت سے لوگ اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے بپتسمے میں لاتے تھے. جب یوحنا اصطباغی نے بپتسمہ دینا شروع کیا تو بہت سے لوگ گناہوں سے پاکیزگی کے لیے, لیکن یہاں پر مسیح میں اس کا مفہوم بہت بہت زیادہ ہماری سوچ سے زیادہ وسیع تر ہو جاتا ہے کہ اس سے جسم کی غلاظت کا دور کرنا نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. خدا کو پانا, خالص نیت سے اس کی حضوری میں جھکنا اس سے مراد ہے. در حقیقت بپتسمہ جو ہے باطن میں ہمارے اندر ہمارے دل میں خدا کے ساتھ عہد باندھنے اور اس کے طالب ہونے کی ایک نشانی ہے. اور پھر پانچویں بات جو اس بپتسمے کے تعلق سے کہ بپتسمہ کیوں ضروری ہے, میں ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں زیادہ لمبا بھی نہ اس کو کروں لیکن بات سمجھ آ جائے.
کہ سب سے آخر میں جو میں 5واں پوائنٹ بیان کرتا ہوں وہ ہے راست بازی کو پورا کرنا. یسوع مسیح نے یہ یوحنا سے کہا جب یوحنا اسے منع کر رہے کہ تجھے ضرورت نہیں ہے, تو یہ نئی پیدائش کی ضرورت ہے, اور تجھے نئی پیدائش کی ضرورت نہیں کیونکہ تو آلریڈی خدا کے ساتھ کامل پیدا ہوا ہے. ہم ہیں جو خدا سے دور ہے کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. تو گناہ سے مبرہ ہے, تو گناہ سے واقف نہیں, تجھے ضرورت نہیں. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ ہونے دے, کیونکہ میں رول ماڈل ہوں دنیا کے لیے, میں مثال ہوں. جب میں استاد اور خداوند ہو کر اس بات کو پورا کروں گا تو ہمیں اس میں یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بھی جسمانی اس کو اپنے جلال کے اندر اس بات کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جسمانی تجسم میں اس نے اس بات کو کہا کہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا ضرور ہے. کیوں؟ آپ یہ یاد رکھیں, روح القدس جو ہے وہ در حقیقت یسوع مسیح ہی ہے, لیکن یسوع مسیح جسم میں یسوع مسیح ہے اور روح میں یسوع مسیح انلمیٹڈ پاور کے ساتھ ہے جس کی کوئی انتہا کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح جب جسم میں تھا تو اس کی پاور لمیٹڈ تھی. یاد رکھیں, کلام بیان کرتا ہے, کلام اس بات کا پروف دیتا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اس کا مطلب ہے اس نے اپنی پاور کو لمیٹڈ کر دیا تاکہ موت کے حوالے اپنے آپ کو کرے, تاکہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرے. اور جب یسوع مسیح روح القدس کی قوت میں آتا ہے تو وہ انلمیٹڈ, then there is no limit of his power. اس نے خود سے اس نے کہا میری کوئی جان نہیں لیتا, مجھے کوئی مارتا نہیں, میں آپ اپنی جان دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی. تو اس نے خود اپنی مرضی سے لمیٹڈ کیا. اس نے اپنی ایک مخصوص اپنے آپ کو انسان ہوتے ہوئے ایک مخصوص حد کے اندر رکھا, اور اس بات میں اس نے یہ بات کہی کہ ہمیں راستہ بازی اسی طرح پوری کرنا ضرور ہے جس طرح میں نے کی. جب تک, اب میں اس پوائنٹ پہ کچھ میں نے شروع میں باتیں کی کہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا, جب تک میں ان کی طرف آ رہا ہوں, جب تک ہم راستہ بازی پوری نہیں کرتے, یاد رکھیں جب تک ہم راستہ بازی پوری نہیں کرتے ہمارے لیے آسمان نہیں کھلتا. آسمان کھلنے کا مطلب ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا راستہ. آپ کسی گھر کے اندر, کسی محل کے اندر, کسی آرگنائزیشن کے اندر, کسی بلڈنگ کے اندر جانا چاہتے ہیں, آپ ویٹ کرتے ہیں اس کے گیٹ کھلنے کا. اگر وہ گیٹ نہیں کھلتا آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. بپتسمہ آپ کو بادشاہی میں داخل کرنے کا ایک گیٹ وے ہے, راستہ ہے. یسوع مسیح نے جب تک راستہ بازی پوری نہیں کی آسمان نہیں کھلا, اور اگر یسوع مسیح ہمارا رول ماڈل ہے تو ہمارے لیے بھی جب تک ہم راستہ بازی پوری نہیں کرتے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو خدا نے پریکٹیکلی آسمان کھولا. اگر یسوع مسیح کے لیے اس وقت آسمان نہیں کھلا تھا جب تک راستہ بازی پوری نہیں ہوئی, تو ہمارے لیے کیوں کر آسمان کھل سکتا ہے یہ راستہ بازی پوری نہ کر کے. جس نے راستہ بازی کو پورا نہیں کیا, جس نے اس راستہ بازی کو پورا نہیں کیا, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی کا شہری ہے یا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا تو وہ جھوٹا ہے, اس کے اندر سچائی نہیں, کیونکہ سچائی نظر آتی ہے. آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر جاتے ہیں, کسی کمپنی کے اندر, کسی بڑی فیکٹری کے اندر, آپ کے پاس ایکسیس کارڈ ہی نہیں تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ بپتسمہ خدا کی بادشاہی اور آسمان کھلنے کے لیے ایک ایکسیس کارڈ ہے. یہ تعلیم کی بات ہے, اور اس تعلیم کے لیے ہمیں راستہ بازی پوری کرنا ضرور ہے. اعمال دوسرے باب کے اندر پطرس نے اس کے لیے ایک بات کہی کہ ہم کیسے اس کی راست بازی, جیسے کسی جگہ کے لیے جانے کے لیے یا تو ایکسیس کارڈ ہے یا بٹن دبانا ہے انٹرکام کے اوپر, یا بیل دینی یا نوک کرنا ہے, تو آپ کو اس راستہ بازی کے اندر شامل ہونے کے لیے جو نوک ہے, جو انٹر ہونے کا کارڈ ہے, جو ایکسیس کی اتھارٹی ہے, وہ ہے توبہ کرنا. توبہ کا نشان جو ہے وہ ہمیں بپتسمہ کے لیے تیار کرتا ہے اور تبدیلی کا عملی مظاہرہ کرتا ہے. پطرس رسول کہتا ہے توبہ کرو, کیونکہ ہمارے اندر روحانی طور پر پشمردگی ہے. روح, ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو روح القدس کا بپتسمہ تو ہوتا ہے لیکن روح القدس کا بپتسمہ لیا واپس بھی جا سکتا ہے. یہ بات یاد میں بائبل میں سے پروف کروں گا.
کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. ابھی میں اس کی طرف ہی آ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بپتسمہ سے پہلے بھی روح القدس کا بپتسمہ ہو جائے, لیکن اگر راستہ بازی پوری نہیں کی تو پھر کئی مرتبہ بہت سی یہاں یو کے اندر ایسی کئی آرگنائزیشن, اور میرے ساتھ کئی جگہوں پہ ایسے جاب کے دوران ہوا کہ میں نے ان کی کچھ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی. انہوں نے مجھے جاب دے دی, لیکن انہوں نے شرط رکھی کہ ہم آپ کو اتنے ویکس کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ یہ ریکوائرمنٹ بھی پوری کریں, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سرٹن ٹائم لمٹ ہوتا ہے جس کو پروبیشن پیریڈ کہتے ہیں. اگر اس میں وہ پورا نہیں ہوتا تو وہ آپ سے وہ اختیار واپس لے لیتے ہیں. تو پطرس رسول کہتا ہے کہ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں, خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. اور توبہ کے لیے بپتسمہ بہت ضروری ہے, کیونکہ روح القدس ہمیں تازہ کرتا ہے. ہماری زندگی کے اندر گناہ پشمردگی, خوف اور ڈر لاتا ہے, چھپنا لاتا ہے. جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کے اندر تازگی نہیں تھی. لکھا ہے گناہ سے پہلے خدا ان کے پاس آتا تھا. ٹھنڈے وقت میں, ٹھنڈا وقت تازگی کا وقت ہے. گرمی میں آپ جب تازہ ہونا چاہتے ہیں تو کسی ٹھنڈے جگہ پر, کسی پنکھے کے نیچے, یا اگر آپ میدان کے اندر ہیں تو کوئی سایہ ڈھونڈتے ہیں. شام کے وقت تازگی محسوس کرتے ہیں, ورنہ آپ تھکے ہوئے پشمردہ ہوتے ہیں. خدا تازگی لے کر ان کی زندگی میں آتا. یاد رکھیں یہی وہ خدا ہے, یہی وہ یسوع مسیح ہے. جب ابراہم لوط کو چھڑا کر واپس آ رہا, وہ تھکا ہوا تھا, اس نے شب خون مارا تھا, پوری رات اس نے جنگ کی تھی, اور وہ دن کو بھی نہیں سویا, کئی گھنٹوں سے نہیں, کیونکہ دن کو وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ کیسے میں حملہ کر کے اپنے بھتیجے لوط کو چھڑا لاؤں گا, اور وہ تھکا ماندہ تھا. لیکن ملک صدق سالم جو یسوع مسیح ہے, اس پر میں نے ملک صدق سالم پر ایک کلام بھی دیا ہوا ہے, اور یہ پراسرار شخصیت یسوع مسیح ہے. وہ اس کے لیے تازگی لے کر آیا, اور عدن میں بھی خدا باپ آدم اور حوا کے لیے تازگی لے کر آتا تھا. گناہ ہمیں پشمردہ کر دیتا ہے, ہمیں خوف کے اندر ڈالتا ہے, لیکن روح القدس تازگی لاتا ہے. لیکن روح القدس اسی صورت میں آتا ہے جب ہم توبہ کریں, اور یہی پطرس رسول بتاتا ہے کہ توبہ کرو اور تاکہ خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اب میں لوکا کی طرف آتا ہوں, 3 باب اور اس کی 16 آیت کے اندر اگر آپ پڑھیں تو یوحنا نے یسوع مسیح کی گواہی دی, اور اس نے کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا, وہ حقیقی طور پر تمہیں تازہ کرے گا. اور پھر یوحنا پہلے باب کے اندر جب فقی اور فریسی اور شرع کے عالم یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پوچھ رہے تھے کہ تو کون ہے, کس اختیار سے یہ سارا کچھ کرتا ہے, تو وہاں پر اس نے ان کے ساتھ بہت سی باتیں کی کہ میں وہ نبی نہیں ہوں, میں یہ نہیں ہوں, میں وہ نہیں ہوں. لیکن وہاں پہ 33 آیت, پہلے یوحنا کی 33 آیت اگر آپ پڑھیں تو اس نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, بلکہ اعلان کیا کہ میں اسے نہیں جانتا اور نہ میں جانتا تھا. وہ یسوع مسیح کو ایک عام انسان سمجھتا تھا, لیکن کہتا ہے کہ جس نے مجھے بپتسمہ دینے کو بھیجا ہے, یہ لفظ یاد رکھے, یوحنا نے ان کو بتایا جس نے مجھے بپتسمہ دینے کو بھیجا ہے. اور کس نے اسے بپتسمہ دینے کو بھیجا تھا؟ خدا باپ نے یوحنا کو بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا کہ جا بپتسمہ دے, لوگوں کو توبہ کی منادی کے لیے تیار کر کے توبہ کرے, اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بپتسمہ لے, اس کا نشان ظاہر کریں کہ واقعی انہوں نے پریکٹیکلی توبہ کی ہے. تو خدا باپ نے سکھا, تو وہ خدا باپ کی بارے میں ان لوگوں کو بتا رہے کہ جس نے مجھے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ پر ظاہر کیا. کیا ظاہر کیا؟ کیا ظاہر کیا؟ پڑھے, لکھا ہے کہ اس نے یعنی باپ نے مجھ پر ظاہر کیا کہ جس پر تو روح القدس کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے گا. اب میں ادھر آ رہا ہوں, میں نے بتایا کہ روح القدس کا بپتسمہ اگر کچھ لوگوں کو ہو جائے تو روح القدس لے بھی لیا جاتا ہے. یہ روح القدس کا بپتسمہ یسوع مسیح کے بعد سے نہیں شروع ہوا, اس سے پہلے بھی ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ روح القدس اترتا تھا لوگوں کے اوپر, لیکن وہ ٹھہرتا نہیں تھا, واپس چلا جاتا تھا. سمسون کے اوپر روح القدس اترا, لیکن اس سے چھین لیا گیا, لے لیا گیا جب وہ اس نے خدا کی تابعداری نہیں کی. تو لکھا ہے کتاب کے اندر کہ جب وہ خواب سے سو کر جاگا
تو اس نے سوچا کہ میں اور بار کی طرح خود کو جھٹکوں گا، لیکن آگے خطرناک آیت لکھی ہوئی ہے، کوشش کریں یہ ہماری زندگی میں آیت نہ پوری ہو جائے۔ لکھا ہے لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا ہے۔ ساؤل جو کہ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اس پر روح القدس اترا، لیکن خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی۔ پھر وہ جادوگروں کو ڈھونڈتا پھرا اور اس نے اقرار کیا کہ خدا مجھے جواب، اس کی روح مجھ سے جدا ہو گئی ہے، وہ مجھے جواب نہیں دیتا۔ روح القدس اترتا تھا، ٹھہرتا نہیں تھا۔ اور یوحنا اصطباغی کہتا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا اس نے مجھ پر ظاہر کیا، آشکارا کر دیا، یہ بھید کھول دیا کہ اب ایک آنے والا ہے جس پر روح القدس آئے گا اور ٹھہرا رہے گا، واپس نہیں جائے گا۔ داؤد پر روح القدس اترتا تھا، وہ روح القدس میں معمور تھا، لیکن اس سے بھی روح القدس جدا ہو گیا۔ زبور 51 اس کی 11 آیت پڑھیں، وہ وہاں پر اقرار کرتا ہے، اور زبور 51 اس نے بتسبا کے ساتھ گناہ کرنے کے بعد لکھا تھا، اور اس کی 11 آیت میں وہ منت کر رہا ہے اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اپنے روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اس کا مطلب ہے روح القدس اترتا تھا، ٹھہرتا نہیں تھا، جدا ہو جاتا تھا۔ اب بھی جو راست بازی پوری نہیں کرتے ان سے روح القدس جدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے یوحنا نے کہا کہ جس پر روح القدس اترتے اور ٹھہرتے، باپ نے یوحنا کو بتایا، ٹھہرتے دیکھے، اور یسوع مسیح پر روح القدس اترا اور ٹھہرا۔ ایلیا الیشا پر روح القدس ہر وقت نہیں، ایک خاص وقت میں اترتا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر نبیوں اور قاضیوں اور نذیروں کے اوپر روح القدس آ کر ان سے جدا ہو سکتا ہے، تو پھر ہم بھی اگر راستہ بازی پوری، لیکن جب ہم راستہ بازی پوری کر دیں گے تو ہم نبیوں اور پیغمبروں سے بڑھ کر باعث سے برکت ٹھہریں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سب سے، اس میں سارے نبی آ جاتے ہیں، سارے نذیر آ جاتے ہیں، سارے قاضی آ جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا جو خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بھی۔ تو ہم بہت بڑا اعزاز رکھتے ہیں اگر ہم راستہ بازی پوری کریں۔ یسوع مسیح اگر آپ کے لیے رول ماڈل ہے، اب میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، ہم تقریباً میں اینڈ پہ لگا ہوا ہوں۔ یسوع مسیح اگر آپ کے لیے رول ماڈل ہے، کیا وہ آپ کے لیے مثال ہے یا کوئی اور ہے، یا کوئی خادم ہے، یا کوئی ہیرو ہے، یا کوئی سیاسی شخصیت ہے؟ کون ہے آپ کے لیے رول ماڈل؟ اگر یسوع مسیح آپ کے لیے رول ماڈل ہے تو پھر جس طرح یسوع نے بپتسمہ کی راستہ بازی کو پورا کیا، ہم پر بھی بپتسمہ کی راستہ بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ جب یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تو آسمان کھل گیا، اور ایک اور یہاں غلطی یاد رکھیں کہ آسمان کھلنے کے بعد روح کبوتر کی صورت کی مانند اس پر اترا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر روح کی مانند اترا، نہیں، کبوتر نہیں، روح القدس کبوتر کی یہ پریکٹیکل، عملی اور واضح صریح نشان تھا کہ بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ کبوتر روح کی صورت، بلکہ روح القدس کبوتر کی صورت۔ کبھی کبھی ہم لفظوں کو الٹا پلٹا کر کے مفہوم کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ روح القدس کیسے اترتا ہے؟ راستہ بازی پوری کرنے سے۔ آسمان کیسے اترتا ہے، کھلتا ہے؟ راستہ بازی۔ لیکن اس کے لیے نجات، یاد رکھیں، نجات، پانی اور روح، یہ تین چیزیں، نجات، پانی اور روح، یہ تین چیزیں لازم و ملزوم ہیں خدا کی بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے۔ ہم نجات پاتے ہیں، پھر ہم راستہ بازی پوری کرتے ہیں جو کہ پانی ہے، کیونکہ اسی پانی نے انسان کو غرق کر دیا تھا، تمام نسل انسانی کو مٹا دیا تھا۔ آج اسی پانی کے وسیلے سے خدا آپ کو اپنی بادشاہی کے اندر شامل ہونے کا ٹوکن دیتا ہے۔ یہ ٹوکن ہے، یہ ایکسس کارڈ ہے، نجات، پانی اور پھر روح القدس۔ جب کوئی نجات پاتا ہے تو وہ مسیح میں شامل ہوتا ہے، لیکن جب مسیح میں شامل ہوتا ہے تو اس میں مرنا اور جی اٹھنا بھی ہے۔ مجھ سے کسی نے، بہت پرانی بات ہے، میں نے پاکستان میں آج سے 15-20 سال پہلے کچھ لوگوں کو جب بپتسمہ دیا تو کسی نے مجھ سے بات کی کہ جی آپ پانی میں جب بپتسمہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پورا ڈبکی والا دیں،
لیکن آپ بندے کو بٹھا بھی سکتے ہیں پانی میں ڈوب جائے، یا آپ اس کو منہ کے بال بھی کر سکتے ہیں پھر کھڑا کر سکتے ہیں. تو آپ اس طرح اس کو اس طرح لٹاتے کیوں ہیں پانی کے اندر اور پھر اٹھاتے ہیں؟ تو روح القدس نے مجھے گائیڈ کیا کہ جب مردے کو لٹایا قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو منہ کے بال نہیں بلکہ سیدھا اس کو پانی قبر میں ڈالا جاتا ہے، ڈبویا دبا دیا جاتا ہے. اور یہ ایک طرح سے جسمانی طور پہ کوئی مر رہا ہے، گناہ کے اعتبار سے مر کے اس کو دفن کر دیا گیا اور پھر پانی میں سے وہ جی اٹھا، جیسے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا پھل ہے. تو دوسرا عمل جو ہے وہ پانی کا بپتسمہ ہے، جیسے میں نے کلسیوں اور رومیو 6 باب اور کلسیوں 2 باب، اس کے بارے میں کلسیوں 2 باب دا بیسٹ چیپٹر ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور پھر رومیو 6 باب، اس میں اتنی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں. تب ہم روح القدس میں پھر جب راست بازی نجات پانے کے بعد اور پانی کی راست بازی پوری کرنے کے بعد ہم روح القدس انعام میں پاتے ہیں. یاد رکھیں، اب میں ایک خاص پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. ایک بہت بڑا شرع کا عالم تھا، یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 3 سے 5 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. اور رات کو یسوع مسیح کے پاس آیا کہ میں کیسے نجات پا سکتا ہوں. تو وہ شرع کا عالم تھا، وہ شریعت کو جانتا تھا، وہ راست بازی کو جانتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل تو کیا نہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. تو اس نے کہا خداوند یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو گیا تو وہ دوبارہ پیدا ہو؟ یسوع مسیح نے کہا میں روح سے پیدا ہونے کی بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں، نجات پانی اور پھر روح سے پیدا ہونا. اب بہت سے لوگ یہاں سمجھتے ہوں گے کیا یسوع کو بھی روح سے پیدا ہونے کی ضرورت تھی؟ نہیں، نو. یسوع پیدا ہی ایگزیکٹ خدا کا بیٹا کامل صورت میں انسان کے گناہ سے مبرہ جس میں کوئی گناہ نہیں وہ پیدا ہوا. دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، اس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ کامل پیدا ہوا. ہم ناکامل پیدا ہوئے ہیں، ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں. داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی. ہم کامل پیدا ہوئے ہی نہیں، اس لیے ہمیں پھر سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. پانی اور روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. جو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ روح القدس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نئے سرے سے پیدا ہونا. ہم کامل نہیں ہے، ایک ہی کامل ہے. اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ نیک تو ایک ہی ہے. یسوع مسیح نے اس سے سوال نہیں کیا تھا، اس کو باور کرایا تھا کہ تو شرع کا عالم ہے، تو جانتا ہے کہ صرف ایک نیک ہے اور وہ خدا ہے، اور تو مجھے نیک کہتا ہے. اس کا مطلب ہے تو اقرار کر رہا ہے، تو اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. یاد رکھیں، راست بازی پوری کرنے کے لیے ہمیں نجات پانی اور روح القدس کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ہم ناکامل ہیں، ہمارا بیہیویئر غلط ہے، ہماری پوزیشن غلط ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہم روحانی طور پر، جسم میں تو ہوتے ہوئے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم قابل قبول ہو جاتے ہیں. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں